أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري بذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف علیہ السلام تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر دیا ہے، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ خود ہی گمراہی میں مبتلا ہے۔ سورہ یوسف کی 28، 29، 30 تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب گناہ سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگے تو زلیخا نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا تھا۔ اس کے بعد جب گھر سے باہر دونوں نکلے تو دروازے پر یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ عزیز مصر زلیخا کا شوہر کھڑا ہے، تو زلیخا نے الزام لگانا شروع کر دیا یوسف علیہ السلام پر کہ دیکھو یہ تمہارا نوکر، یہ غلام جس کی تم نے اتنی اچھی پرورش کی، نگہداشت کی، اسی نے تمہاری بیوی کے ساتھ خیانت کر دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری بیوی نے ہی میرے ساتھ خیانت کی ہے، اور تمہاری بیوی نے ہی مجھ کو ورغلایا ہے اور میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کی گواہی میں ایک چھوٹے معصوم بچے نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کا دامن آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا دامن پیچھے سے پھٹا تھا۔ تو عزیز مصر اس واقعے کی حقیقت کو سمجھ گیا، عقل مند آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا، سمجھ گیا وہ کہ ہماری بیوی کا ہی قصور ہے۔ تو وہ کہنے لگا اے یوسف علیہ السلام معاملے کو جانے دو، ختم کر دو، اب اس بات کو آگے مت بڑھاؤ، کیونکہ عزیز مصر وہاں کا بڑا آدمی تھا، بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا، ظاہر بات ہے اس کی بیوی سے اس قسم کے جب واقعات پیش آئیں گے تو اس کی بدنامی کا بہت زیادہ خطرہ ہوگا۔ تو اس نے اس بات کو دبانے کے لیے کہہ دیا کہ اے یوسف علیہ السلام یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف علیہ السلام اس معاملے کو بس اب یہیں ختم کر دو، اس کو بڑھاؤ مت، بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اپنی بیوی کو ڈانٹ کر کے کہنے لگا عزیز مصر کہ تو ہی خطا کار ہے، تو ہی ملزم ہے، اور تیری طرف سے یہ حرکت ہوئی ہے، اس لیے کہ میں یوسف علیہ السلام کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اور عورتوں کا مکر کیا کہہ رہا ہے عزیز مصر؟ ان کیدکن عظیم، کیدکن یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی اس عورت کے ساتھ اور بھی دوسری عورتیں شریک رہی ہوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر نے کہا کہ مجھ کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن ہے، اس سے اس قسم کے واقعات کا ارتکاب مشکل ہے، تم ہی خطا کار ہو اور تم معافی مانگو۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ جب عزیز مصر کافر تھا، مشرک تھا، اس کی بیوی بھی کافرہ تھی، مشرکہ تھی، تو یہاں پر معافی مانگنے کا کیا مطلب ہے، استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے جواب دیا ہے کہ کچھ بھی ہو، مشرک ہو، مشرکہ ہو، خدا کے وجود کے یہ لوگ قائل تھے، کسی نہ کسی درجے میں خدا کے وجود کو یہ لوگ بھی مانتے تھے۔ اس لیے عزیز مصر نے کہا، ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ تم جو ہے
معافی تلافی کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام سے معذرت کرو، اس لیے کہ تو ہی خطا کار ہے۔ دیکھیے قرآن کے اندر ایک جگہ کہا گیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر، شیطان کا فریب یہ کمزور ہے۔ اور یہاں قرآن کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ عورت کے بارے میں، عورت کا مکر بہت بڑا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے اس کی وضاحت مزید ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا مکر بہت ہی مضبوط مکر ہوتا ہے، عورتوں کا مکر بڑا ہی طاقتور ہوتا ہے، اور شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے۔ عورت کے فریب سے، عورت کے مکر سے بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا گناہوں سے، نبی کو تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ نگرانی ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، یا اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جس کی حفاظت ہوتی ہے، نگرانی ہوتی ہے، تو وہی گناہ سے بچ سکتا ہے، عورت کے مکر سے بچ سکتا ہے، ورنہ عورت کے مکر سے، فریب سے بچنا بہت مشکل ہے۔ کہیں بھی آپ راستے میں جائیے، اگر کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، عورت نے ہی ایکسیڈنٹ کیا ہو لیکن وہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہے تو لوگ اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، وہی دوسروں کو چھیڑتی ہے، دوسروں کو ورغلاتی ہے، اپنی محبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب بدنامی کا ڈر اور خوف ہوتا ہے تو شور کر دیتی ہے یا کہہ دیتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، سب اس نے کیا، تو لوگ مان کر کے اس کی بات پر بچوں کو ہی، مردوں کو ہی مارنا شروع کر دیتے۔ عورت کی باتوں میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ لوگ عورت کی بات پر بہت جلدی یقین کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ عورت کا مکر بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو آخری آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زلیخا کا جب یہ راز مصر کے اندر، جب یہ راز نہیں رہا بلکہ یہ واقعہ مصر کے لوگوں کو معلوم ہو گیا، کہتے ہیں نا عشق اور مشک نہیں چھپتے، مشک بھی نہیں چھپتا اور عشق بھی نہیں چھپتا، تو یہ عزیز مصر کی بیوی کا عشق بھی نہیں چھپا، یہ ظاہر ہو گیا، مصر کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر، نوکر پر فریفتہ ہو گئی ہے، عاشق ہو گئی ہے۔ تو مصر کی عورتوں نے لعنت منامت کرنی شروع کر دی، مصر کی عورتوں نے لعنت منامت شروع کر دی کہ ارے ہائے یہ کیا ہو گیا، کیا زمانہ آ گیا، اور یہ اتنے بڑے گھرانے کی عورت، عزیز مصر بادشاہ کا وزیر خزانہ، اس کی بیوی ایک ادنا غلام پر عاشق ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، اور اس کے ساتھ جو ہے اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہم تو اس کو کھلم کھلا گمراہی میں دیکھتے ہیں، اس کو کھلم کھلا گمراہ سمجھتے ہیں، یعنی غلطی پر سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر میں نے واقعے کی نوعیت بیان کر دی کہ عزیز مصر نے سمجھ لیا واقعے کی پوری تفصیلات کو کہ معاملہ کیا ہے، تو بیوی کو لعنت منامت کرنی شروع کر دی۔ یہاں پر ایک بات یاد آئی مجھ کو کہ عزیز مصر کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ میری بیوی نے اس قسم کی حرکت کی ہے تو وہ کیسا خاموش رہا۔ ایک ادنا آدمی، ایک معمولی آدمی اگر اس کی بیوی کوئی غلط کام کرتی ہے، دروازے سے جھانکتی ہے، کھڑکی سے جھانکتی ہے، یا کسی غیر مرد سے بات کر لیتی ہے، تو بالکل ادنا آدمی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ادنا آدمی، معمولی آدمی اپنی عورت کی اس حرکت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو عزیز مصر نے اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود برداشت کیسا کیا؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ بالکل بے حیا آدمی تھا، جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عزیز مصر بے حیا آدمی تھا، اس لیے اپنی بیوی کی بے حیائی کو اس نے برداشت کر لیا۔